کہا گیا کہ آپ نے ایران کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، تو میرے خیال میں اگر وہ لوگ آپ لوگوں سے آ کے گواہی لے لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری تو کوشش رہی ہے کہ ہر نشست میں ایران کی اچھی کاوشوں کو جو جہاد کے حوالے سے تھیں، غزہ کے حوالے سے تھیں، فلسطین کے حوالے سے تھیں، ان کو اجاگر کیا جائے اور ان پر بات بھی کی جائے۔ ہم نے ایران کا ساتھ اس وقت دیا جب بیشتر علماء، بیشتر لوگ، بیشتر مولوی حضرات ایران کے خلاف سینہ سپر صرف اس وجہ سے تھے کہ وہ شیعہ ملک ہے، اس کا مسلک اہل تشیع ہے، لہٰذا اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم نے کہا اگر دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، غزہ کے لیے لڑ رہا ہے، فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے، اغیار کے خلاف لڑ رہا ہے، یہود و ہنود کے خلاف سینہ سپر ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں اس ضمن میں ان علماء کو، اور میں انہیں خراج تحسین تو ضرور پیش کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہوں گا کاش کہ آپ 1 سال پہلے نکل آتے۔ ہمارا زبان و بیان تو 1 سال سے چل رہا تھا، بلکہ شاید غالباً 1.5 سال سے چل رہا تھا، جب سے غزہ والا معاملہ ہوا چل رہا تھا، لیکن ہماری آڈینس، ہمیں دیکھنے والے لوگ کم ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو مکمل کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب آپ کسی مکمل فرقے سے تعلق ہوتے ہیں آپ کی آڈینس بھی زیادہ ہوتی ہے، ویورشپ بھی زیادہ ہوتی ہے، فالوور بھی زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے تو اس حساب سے فالوور کم تھے، کیونکہ نہ ہم تو نہ 3 میں آتے ہیں نہ 13 میں آتے ہیں، لوگ ہمیں نہ شیعہ سمجھتے ہیں نہ سنی سمجھتے ہیں، تو نہ سنی ہماری سائڈ پہ زیادہ آتے ہیں نہ شیعہ ہماری سائڈ پہ زیادہ آتے ہیں، تو ہمارے فالوورز اس تعداد سے نہیں تھے۔ تو یہ جو علماء کرام جنہوں نے اب بولنا شروع کیا، یہ پراپر ایک مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان علماء میں سے ایک ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی خاموشی کے بعد ایک بیان دیا، بڑا کمال کا بیان دیا۔ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا ایران کا ساتھ دیں گے، وہ تو اہل تشیع ہے، تو انہوں نے کہا تو پھر نیتن یاہو جو ہے وہ اہل سنت ہے، تو پھر کیا میں اس کا ساتھ دوں؟ یعنی کہ بہت ہی کمال کا بیان، انہوں نے اصل اہل سنت کو نہام نہاد سنیوں سے علیحدہ کر دیا۔ اگر ایسے علماء سامنے آئیں گے تو یقین جانے کہ ایران جیسے ملک مضبوط ہوں گے اور اغیار کے خلاف جنگ لڑنے میں انہیں بڑی مدد ملے گی۔ اس زمن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کے بھائی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے، ان علماء نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ ایک نام جو میں یقیناً یہاں پر لینا چاہوں گا، سراج الحق صاحب، کہ جب ہم اس تحریک کا حصہ بنے تو ہم نے ان کو بھی وہاں پر شانہ بشانہ پایا۔ وہ ہر اس ایونٹ کا حصہ بنے جہاں پر غزہ کے حق میں آواز اٹھائے گی، وہ ہر اس ایونٹ کا، اس تقریب کا حصہ بنے جہاں پر فلسطین کے حق میں آواز اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گی، وہ ہر اس تقریب کا حصہ بنے جہاں پر ایران کی سپورٹ کی گئی۔ تو انہوں نے بھی شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے اس کے اپنے عقائد علیحدہ جگہ پہ ہوں، لیکن چونکہ وہ جہاد پر نکلا ہوا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔